ہم سب بھٹو ہیں، ہم سب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے ہیں. یہ تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج کچھ کہتے ہیں کہ یہ گنبد دیکھا ہے، یہ گنبد ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قلم میں لکھتے ہوئے سوچا ہوتا کہ تم اس لیے منسٹر ہو، تم اس لیے ایم این اے ہو، اس لیے کہ تم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی ہو، اور اس کا مطلب ہے تم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے ہو. یہ میں نے تم سے لکھوا کے لیا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یا کسی کی بھول ہے کہ وہ خود کچھ ہے، اگر آصف زرداری سمجھتا ہے کچھ ہے تو وہ میری بھول ہے. اگر ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی ہے، یہ اس کی عوام ہے، یہ ان کا قرض ہے، اور میں ان کا امین ہوں اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے ریکنسیلیشن کی سیاست کی، ہم نے 18ویں ترمیم کی، ہم نے NFC ایوارڈ کیا، ہم نے پختونوں کو شناخت دی، ہم نے بلوچوں کو دعوت دی، ہم نے بلوچستان پیکج دیا، ہم نے بلتستان بنایا، ہم نے فاٹا کو ریفارمز دیے، ہم نے فاٹا کو پختونخوا میں اس کے ایک حصے کو شامل کیا. تو آج میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں ساری پاکستان کی سیاسی قوتوں کو کہ آؤ اکنامک ایجنڈا پہ بیٹھیں، آؤ پولیٹیکل ایجنڈا پہ بیٹھیں، آؤ ایک میپ ڈرا کریں، آؤ ایک تاریخ سب مل کے لکھیں کہ پاکستان کو کس طرح بچانا ہے، پاکستان کی تقدیر کس طرح لکھنی ہے، پاکستان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور کل آنے والے بچے کے لیے، صرف بلاول نہیں، اس کے آنے والے بلاولوں کے لیے. اس لیے کہ آج بھی پیر ننگے ہیں بلاولوں کے، آج بھی غربت زندہ ہے، آج بھی غریبوں کے بچوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے. اگر ہم اکنامک یونٹی، اگر ہم پولیٹیکل یونٹی، اگر ہم یہ سب نہیں کرتے تو اب بھی لوگ ٹیکنوکریٹس کی باتیں کر رہے ہیں. مگر میں سے سنتے چلو کہ ٹیکنوکریٹس آئے اور چلے گئے، ان سے نہیں ہوا. اگر ہوا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہوا، اگر ہوا تو شہید محترمہ بے نظیر سے بھٹو سے ہوا، اور اگر ہوا تو کچھ ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. جب بھی کچھ پاکستان میں ہوا ہے، جب بھی غریب کو کچھ ملا ہے، تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے اس جھنڈے تلے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ہوا ہے. اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوا. ہم نے اپنی ذاتی تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج بھی ہمارا سفر ادھورا ہے. ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے. ابھی ہم نے آنے والی نسلوں کا، یہ تو صرف ہم نے گناہوں کی پراشت کی ہے. جو ہم جیلوں میں تھے گناہ ہوئے، جب ہم حکومت کے باہر تھے تب گناہ ہوئے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. ابھی ہم نے اس ملک کی تقدیر ابھی لکھنی ہے، اس ملک کی تقدیر ابھی بنانی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف سیاسی پارٹیاں پر پورے پاکستان کے، اور ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں جو اپنے آپ کو پولیٹیکل اداکار سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سلوشنز ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرو. ہم ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں،
ہم سیاست کو عبادت کی بات کرتے ہیں، ہم امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. ہم گڑی خدا بخش سے آج تمہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو. ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں اور یہ ہم آپ کے باوجود ہیں. ہم ان اسپائٹ آف یو ہیں، ہم بیکاز آف یو نہیں ہیں. آپ سب بیکاز آف سمبڈی ہیں، ہم صرف بیکاز آف شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں. ہمارے پاس فلسفی ہے، ہمارے پاس تربیت ہے، ہمارے پاس طریقہ ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے. ہم ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، عوام ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صاف و شفاف الیکشن ہوں گے. آؤ اس کا طریقہ بھی ہم سارے ساتھ طے کرو. اس طریقے پہ آؤ تاکہ تمہیں شک نہ ہو، ہمیں شک نہ ہو اور آنے والے نسلوں کے لیے ہم دوبارہ تاریخ لکھ لیں. یہ کام ہم پہ اب بھی لازم ہے. اور اگلی الیکشن میں اگر عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی تو یہ گڑی خدا بخش کا وعدہ ہے تم سے، اگر تمہیں عوام نے پکارا اور تمہیں عوام نے ترجیح دی تو ہم تمہیں اوتھ دیں گے. یہ ہمارا گڑی خدا بخش سے تمہارے ساتھ وعدہ ہے. اور گڑی خدا بخش وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی آخرت لکھتی ہے. تو ہم اپنی آخرت پہ کھڑے ہو کے کیا ہے، نہ آج غلط وعدہ کر رہے ہیں، نہ عوام کو پہلے کبھی دھوکہ دیا ہے، نہ آج دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے کل کی تاریخ لکھنے کے لیے، کل کے پاکستان کے لیے، آج پاکستان 200 ملین لوگ ہیں، 65% ہمارے بچے جو ہیں وہ جوان ہیں. آپ سوچو کہ 15 سال بعد ہماری ضرورتیں کیا ہوگی. آج پہلی دفعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں میں مہنگائی ہے، مگر میرے بھائیوں، میرے شہر میں رہنے والے دوستوں، کبھی اپنے شہر سے نکل کے گاؤں میں آؤ تو تمہیں پتا پڑے کہ 500 ارب روپیہ آیا ہے رورل اکانومی میں. آج پہلی دفعہ ہے کہ ہاری قرضدار نہیں ہے. پہلی دفعہ ہے کہ ہاری بھی فریج لینے کی سوچ رہا ہے. پہلی دفعہ ہے کہ ہاری نے سوزوکی لینے کی سوچی ہے. پہلی دفعہ ہے کہ ہاری نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانے کی سوچی ہے. کیا اس کا حق نہیں ہے؟ تو اگر ہم نے ان کو حق دیا ہے تو ہم نے گناہ نہیں کیا. 60%, 65% پاپولیشن پاکستان کی دیہاتوں میں رہتی ہے اور دیہاتوں کی قسمت بدل گئی ہے اور انشاءاللہ وہ اور بدلے گی اور بہتر ہوگی. ہاں، ہم نے انڈسٹریاں لگانی ہیں، اس لیے ہم نے NFC ایوارڈ 18th امینڈمنٹ میں پروونشل رائٹس دیے ہیں. اس لیے ہم نے پروونسز کو حق دے دیا ہے. ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ان کی معدنیات پہ ان کا 50% حق ہے تاکہ وہ انڈسٹریلسٹ وہ فیصل آباد سے چلے، وہ کراچی سے چلے، وہ آئے بدین میں انڈسٹری لگائے، وہ فیصل آباد سے چلے آئے پختونخوا میں انڈسٹری لگائے، وہ چلے بلوچستان میں انڈسٹری لگائے. اور ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں ہم سیف پیسج بھی دیں گے، اس کو ہم ایشورنس بھی دیں گے، اس کے لیے ہم انڈسٹریل پارکس بھی بنائیں گے. تو یہ شفٹ جو پاپولیشن کا شہروں میں ہو رہا ہے یہ واپس جائے گا جب انڈسٹریز وہاں لگیں گی جہاں کی گیس ہے، وہاں گیس کی انڈسٹری لگے گی. جہاں کا معدنیات ہے وہاں کی انڈسٹری وہاں لگے گی. اسی طرح ہم پاکستان کو ایکا دیں گے، اسی طرح ہم ایک مضبوط پاکستان بنائیں گے، اسی طرح ہم ایک قوم بنیں گے اور اسی طرح ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وعدہ پورا کر سکیں گے. اور یہ وعدہ تو میں نے پھر گڑی خدا بخش بھی کیا ہوا ہے، میری مجبوری ہے. جس نے اپنی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ وعدہ کیا ہے اس نے تو ہمیشہ اپنی قبر کو دیکھنا ہے. اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے. میں نے گڑی کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے
अमानत पूरी की, तुम्हें यह लगा कि मैं इस काबिल हूं कि गड़ी खुदा बख्श में मैं दफन हो सकूं, तो फिर शहीदों के पैर तले मुझे दफन कर देना, वरना मेरे पास फकीरों का कब्रिस्तान अपना 700 साल पुराना है, फकीर मुझे कबूल कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाँ, पाकिस्तान में अभी बड़ी मुसीबतें हैं। हमने जंग को ओनरशिप दी है, हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों को बेनकाब किया है। आज सीसी में हमने ब्रीफिंग ली है और मैं आपसे और बिलावल आपसे तायद से कह सकता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल बेनकाब हुए हैं। कुछ कटेरे में खड़े हो रहे हैं, कुछ कटेरे में खड़े होने वाले हैं, मगर हम इंतकाम नहीं ले रहे। ये सिर्फ कानून चल रहा है। लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। वी आर नॉट लुकिंग फॉर रिवेंज। रिवेंज वही है जो बिलावल ने पहले दिन कहा था, जमहूरियत, जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत। इसलिए कि पाकिस्तान की, हमारे आने वाली नस्लों की बका इसमें है और हमने पाकिस्तान की सियासत करनी है। इस दुआ के साथ कि अगली दफा जब हम मिलें तो मेरे पास शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सामने सुरखरू होने वाली का वायदा पूरा हुआ हो। आपसे मैं इजाजत चाहूंगा इस नारे के साथ, जिए भुट्टो, पाकिस्तान खपे। भुट्टो की तरह जीना चाहते हो तो भुट्टो की तरह मरना सीखो। तारीख की करेक्शंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच, विजन, यही वजह है कि अदलिया से रुजू किया।